ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان من المؤمنين فتفشلوا وتذهب ريحكم صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت کی بات اس آیت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. اور آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ حضور علیہ السلام جب آپ کو اس غزوے کے اس جنگ کے متعلق، اس کے حالات کے متعلق معلوم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا تھا کہ جنگ مدینہ شہر کے اندر رہ کر لڑی جائے یا مدینہ شہر سے باہر جا کر. تو مشورے میں وہ صحابہ کرام جو گزشتہ سال سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اپنے جوش میں اور ایمانی ولولے میں انہوں نے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے یہ ہے کہ ہم باہر جا کر لڑیں. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکھے سوکھے شخص نہیں تھے کہ آپ اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے کوئی بات نہ پوچھتے ہوں، ایسا نہیں تھا. بلکہ آپ کی شان یہ تھی کہ آپ مشورہ فرماتے تھے. اللہ نے حکم دیا قرآن میں بشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ لیا کریں. اور جب مشورے میں یہ بات آئی تو حضور علیہ السلام نے اس مشورے کو قبول فرما لیا. دیکھیے 2 باتیں ہوئی. غزوہ بدر میں مشورے کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ ان کے پیچھے جائیے، یا تو آپ کو تجارتی قافلہ مل جائے گا، یہ آپ کو ستاتے ہیں، آپ کا مال چھین کر لوٹ کر لے جاتے ہیں، آپ ان کو پکڑ لیجئے، ان کا مال لے لیجیے. یہ جواب ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضور علیہ السلام نے لوٹ مار کی، ایسا نہیں. یہ اس کا جواب ہے کہ وہ کرے تھے. اور دوسری چیز اللہ نے یہ بتلائی تھی کہ اگر وہ قافلہ نہیں تو مکے سے جو قافلہ آ رہا ہے ان کے ساتھ لڑائی ہوگی.
تجارتی قافلہ نکل گیا، مکے والے قافلے کے ساتھ لڑائی ہوئی، یہ اللہ کے حکم ایسے ہی۔ اور غزوہ احد میں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ آپ کیا کیجئے، بلکہ اللہ کا حکم یہ تھا آپ ان سے پوچھیے یہ کیا کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اختیار دیا گیا مشورے کا، تو جس کو اختیار دیا جاتا ہے وہ پورا با اختیار ہوتا ہے، کسی کا بھی مشورہ لے لیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی رائے کے بالمقابل ان مسلمانوں کی رائے پر عمل فرمایا جنہوں نے کہا تھا کہ مدینے سے باہر جا کر لڑیے، اور حضور علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑا جائے، اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک مشورہ قبول کر لیا۔ ظاہر ہے ایک وقت میں ایک ہی بات قبول کی جاتی ہے، آپ 10 آدمیوں کو بٹھا کے مشورہ کیجئے، مشورہ کرنے والے کو اختیار ہے کہ کون سی بات دے مشورے، اس کو یہ اختیار ہے ساری رائے کو رد کر دے، اپنی بات پر عمل کرے، شریعت نے اختیار دیا۔ یہ بات میں تاکید کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں، شاید پہلے بھی کہی ہے کہ ہمارے معاشرتی نظام میں، ہماری زندگیوں میں جب گھروں کے اندر بیٹھتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کا مشورہ آتا ہے اس کے لیے بیٹھتے ہیں، اور کوئی بات آ گئی عظیم الشان اس کے لیے 2 آدمی 4 آدمی مشورہ کرتے ہیں، کسی اور کو بلا لیتے ہیں۔ جو یہ صاحب مشورہ ہے جس نے سب کو بلایا ہے، اس کو اختیار ہے آپ کی بات قبول کرے نہ کرے، دوسرے کی کرے نہ کرے، کسی چوتھے کی کر لے، کسی کی بھی نہ کرے، جس نے آپ کو بلایا ہے اس کو اختیار۔ ہمارے اس نظام میں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں بلایا، ہم سے مشورہ کیا، ہماری بات پر عمل نہیں کیا، ناراض ہو جاتے ہیں، معاشرتی زندگی خراب ہو جاتی ہے، تعلقات پر اثر ڈالتے ہیں۔ یہ بالکل بیکار بات ہے، شریعت میں نہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، دین صرف اس کا نام نہیں ہے، بار بار کہتا ہوں، دین صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں ہے، یہ بھی دین ہے، بنیادی چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی دین ہے کہ کوئی مشورہ آپ سے کرے، آپ جس چیز کو بہتر سمجھتے ہو وہ رائے دیں۔ یہ بھی دین ہے کہ جس نے آپ سے مشورہ کیا، آپ سے مشورہ قبول نہیں کیا، عمل نہیں کیا، اس نے اپنی بات پر عمل کیا، یہ بھی دین ہے۔ اور یہ بھی دین ہے کہ اگر اس نے ہماری بات قبول نہیں کی تو ہم بالکل نارمل زندگی میں رہیں، غصے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ باتیں سمجھتے ہیں کہ شاید دین نہیں ہے۔ بعض لوگ تو کہہ دیتے ہیں بس یہ مولویوں کی حد تک ہے، آگے نہیں۔ مسجد میں سنی دامن جھاڑ لیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو زندگی کا مزہ ختم ہو جائے گا، ناچاقی ہوگی، تعلقات خراب ہوں گے، گھریلو تعلقات میں اتنا بغض، اتنی دوری پیدا ہو جائے گی، آپ اس کے گھر نہیں جاتے، وہاں کے گھر نہیں آتے۔ صرف ایک بات پر نا، آپ نے ایک بات پوچھی رکھی، میں نے مشورہ دیا تھا قبول نہیں کیا، آپ ہوتے کون ہیں اس بات کو کرنے والے کہ میں نے دیا تھا قبول نہیں کیا؟ بھائی اس کی مہربانی کہ اس نے آپ کو مشورے کے قابل سمجھا، ورنہ آپ کو کون پوچھ رہا تھا؟ اور جب آپ کو پوچھا تو آپ کی دیانت کا تقاضا یہ کہ آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں وہ بات کی۔ ہوتا کیا ہے، بعض اوقات ہماری پہلے سے کوئی ناچاقی چلی آ رہی تھی، پہلے سے کدورتیں تھیں، ہم بات مشورے میں وہ رکھتے ہیں جو سامنے والے کے نقصان کا ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھ لیں اور دوسرے کو جا کے غلط مشورہ دے دیں، سمجھتے پوچھتے بچ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ حقوق العباد کا جو حساب ہے یہ بڑا سخت ہوگا، اللہ کے حقوق سے بھی سخت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حقوق تو وہ ہیں کہ اللہ رب العزت معاف کر دے،
ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جنت میں جانے والے، انہوں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا سوائے ایمان کے، کوئی نیکی کا کام نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں آتا ہے کہ ایک غزوے میں ایک شخص آیا، پہلے کافر تھا، پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جنگ ہو رہی ہے، اگر میں اسلام کا کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں اور پھر جا کر ان کے ساتھ جہاد کروں اور مجھے ابھی موت آ جائے، شہید ہو جاؤں، اللہ بخش دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں بخش دے گا۔ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو کے گیا، جنگ لڑی، جنگ لڑنے کے اسی جنگ میں ایک نماز کا وقت اس کے اوپر نہیں آیا، کوئی نماز کا وقت نہیں آیا۔ جو پہلے تھی وہ تو کفر کی حالت میں تھی نا، مسلمان ہونے کے بعد حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سننے کی نوبت ہی نہیں آئی، جنگ میں شہید ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں گیا، کوئی عمل نہیں ہے اس کے پاس سوائے ایمان کے۔ جہاد کیا، نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، حج بھی نہیں، حقوق العباد بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، جنت میں چلا گیا۔ اور ہم اتنی ساری چیزیں کر رہے ہیں، اتنی ساری کر رہے ہیں اور معاشرت میں کام خراب کر رہے ہیں۔ اللہ کو اختیار ہے، ہم مسلمانیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی اپنی بدبختی سے نماز کی طرف نہیں ہے تو کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا، مر جاتا ہے، اللہ کو کلی اختیار ہے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے اس کا، اللہ اس کو بخش دے تو بخش سکتا ہے، کوئی نہیں ہاتھ پکڑے گا اللہ۔ زکوٰۃ دیتا تھا، زکوٰۃ صاحب نصاب تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، زکوٰۃ اللہ کا بھی حق ہے، اللہ چاہے ساری عمر زکوٰۃ نہیں دی، صاحب نصاب تھا، مر گیا، اللہ چاہے اپنے فضل سے اس کو معاف کر دے، کر سکتا ہے، کوئی اس کو نہیں پکڑے گا۔ اللہ ہر کام کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو حقوق العباد کو بھی معاف کر دے، اللہ کا سنت نہیں ہے، کر تو سکتا ہے، خالق ہے، مالک ہے، سب چیز ہے، لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے جس کا حق ہے پہلے اس سے معاف کرا کے۔ ایسا شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، حقوق العباد ادا نہیں ہو رہا ہے، نافرمانی، ماں باپ کا نافرمان ہو، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو، پھر آنا میرے پاس، وہ راضی ہو جائیں گے، ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ حقوق العباد ہے، تو اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ مشورے میں یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی آپ سے مشورہ مانگے، آپ جو بہتر سمجھتے ہیں دیانت کے ساتھ اس کو مشورہ دیں۔ اس نے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا، کسی اور کی قبول کر لی، اپنی ہی بات پر اس نے کام کیا، کسی کی بھی قبول نہیں کی، آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہیں تک کی تھی بات، یہ مشورہ دینا ایک عبادت تھا، یہیں تک تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آگے آپ نہ جائیں کہ بھائی میری بات نہیں مانی، یہ آپ کو کہنے کا بالکل حق نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مسلمانوں کی بات مان لی، امت کو بتلایا نا، کہنے کا مطلب یہ تھا امت کو بتلایا، میں نے اپنی رائے پر بھی عمل نہیں کرا اور دیگر لوگوں کی رائے پر بھی عمل نہیں کرا، ان کی رائے پر عمل کر لیا جنہوں نے کہا باہر جا کر لڑے۔ آپ تشریف لے گئے، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے، رات کو قیام فرمایا، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد مستراح یا مسجد استراح، چھوٹی سی مسجد، رات کو وہاں قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد صبح میں اپنی جماعت کو ترتیب دیا، جبل احد سے تھوڑے فاصلے پر، اور اسی دوران عبداللہ ابن ابی اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ راستے میں سے 1000 مدینے سے چلے تھے، 3000 مکے سے آئے تھے کافر، اور
300 آدمی وہ یہ کہہ کر واپس لے گیا کہ میری بات، وہی نا پوچھی، میری بات پر عمل نہیں کرا، میں کیوں لڑنے جاؤں، واپس چلے گئے، 700 بچے۔ اور انہی آیتوں میں اللہ آگے فرما رہا ہے، اس میں بھی 2 جماعتیں ایسی تھی مسلمانوں کی کہ جب میدان جنگ میں پہنچ گئی ان کے اندر بھی نامردی پیدا ہوئی نا، بھئی یہ تو بہت بڑی جماعت ہے، کیسے لڑیں گے ان سے؟ اللہ فرماتا ہے واللہ ولیہما، ہم نے ان کی مدد کی، ان کی جو بدگمانیاں ان کو پیدا ہوئی تھی وہ دور کر دیا، پھر ایسے جم کے لڑے وہ، اللہ نے ان کے ایمان کو بچا لیا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر سے، مدینہ منورہ سے، مسجد نبوی سے، اور آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر آپ نے سب بندی فرمائی کہ جہاں جس کو قتل ہونا تھا، یہ تو اللہ کو پتا تھا، کیونکہ وہ یہ کہہ کے واپس گئے تھے 300 آدمیوں کو لے کے، یہ کہہ کے واپس ہوا تھا کہ ہم اگر باہر جا کر لڑنا ہے، ہماری بات پر عمل نہیں ہوا، مدینے میں رہیں گے، بڑے سکون سے رہیں گے، موت نہیں آئے گی۔ آگے جا کے اللہ جواب دے گا اگلی آیت کہ موت کا جو وقت مقرر ہے وہ اسی وقت آئے گی، چاہے گھر کے اندر ہو چاہے میدان جہاد میں۔ اللہ کے رسول نے جس کو جہاں جہاں بٹھایا، اس کی اگر موت وہاں واقع تھی تو وہ جگہ پہ بٹھا لیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اور جب میدان احد میں پہنچ گئے، حضور علیہ السلام نے ترتیب فرمائی، اور حضور علیہ السلام اس روئے زمین پر پہلے شخص ہیں، پہلے انسان ہیں جنہوں نے کسی جنگ میں صف بندی فرمائی، اس سے پہلے کبھی صف بندی نہیں ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام بہت بڑے ماہر ہیں جنگ سے، اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو یہ دنیا بھر کے سارے جنرل کرنل سب بیکار ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے پہلی مرتبہ صف بندی فرمائی، اور پھر یہی صف بندی کافروں نے بھی نہیں، وہ بھی صف بندی کرتے ہیں، آج بھی صف بندی ہوتی ہے، ایک نظم و ضبط کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آج کی جنگ میں ناانصافی بہت ہے، جہاں بیٹھے وہیں سے بٹن دبایا، میزائل گیا، گولا کیا، گرا، جس کو مارنا تھا وہ بچ گیا، دوسرا مر گیا۔ اور پہلے زمانے کی جنگوں میں یہ بات نہیں تھی، دو بدو لڑائی ہوتی تھی، جو دشمن ہوتا تھا وہی مارا جاتا تھا، دوسرے کو کچھ نہیں۔ یہاں انصاف ہے، یہاں انصاف نہیں۔ یہ ہم ترقی کے نام پر تنزلی پہ جا رہے ہیں، یہ ترقی نہیں کہہ سکتے آپ اسے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں نے ایک بٹن دبایا اور وہ امریکہ تک میزائل چلا گیا، دنیا تباہ ہو گئی، اس کو ترقی نہیں کہہ سکتا۔ ترقی تو نام اس چیز کا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز ایجاد کریں، کسی ایسے مرحلے پہ پہنچ جائیں کہ دنیا والے بھی محفوظ ہو جائیں، ہم بھی محفوظ رہیں، وہ بھی محفوظ رہیں، اس کو کہیں گے ترقی۔ ترقی اس کو نہیں کہیں گے۔ آپ کہیں گے تو بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے، یہاں سے بیٹھ کے وہاں تباہ کر دیا، آپ کہتے رہیں، ہم تو اس کو ترقی نہیں کہتے، نہ ہمارے نبی نے اس کو ترقی کی ہے، آپ اس کو ترقی کیسے کر سکتے؟ کمپیوٹر کا نظام ہے، ریلوے میں چلے جائیے، کسی بھی محکمے میں چلے جائیے، پہلے جب ٹکٹ لیتے تھے ہاتھ سے بنتا تھا، آپ کتنی دفعہ جائیں گے کہیں گے جی نظام کام نہیں کر رہا، کمپیوٹر پہ کھڑے میں لائن میں، ترقی ہے یہ تو تنزلی ہے۔ ہاتھ سے بن رہا تھا، آپ کے پاس بھی ریکارڈ تھا، ہمارے پاس بھی ریکارڈ تھا۔ اب اگر کمپیوٹر آپ کو ٹکٹ نہیں دے رہا تو آپ کھڑے ہوئے، اس کو ترقی نہیں کہتے، جو کہتا ہوگا وہ اس کو مبارک ہوگا، ہم اس کو ترقی نہیں کہتے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے میدان احد میں جمع کر دیا، حضور علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنی جماعت کو مرتب کیا کہ پیچھے ایک پہاڑی ٹیلا ہے، اس کو کہتے ہیں جبل الرمات، آج بھی ہے اگرچہ اتنا بڑا نہیں، بیچ میں میدان ہے، سامنے پہاڑ ہے، جبل احد۔ یہ جبل احد وہی ہے جس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں اس سے محبت ہے، اس کو ہم سے محبت ہے۔ آپ نے پیچھے جو ٹیلا ہے، پہاڑی ٹیلا، اس پہ 50 بہترین تیر انداز کھڑے کیے نا،
اور اس کی ایک وجہ تھی، اس پہاڑی ٹیلے کے ساتھ باہر سے برساتی نالا جا رہا ہے، وہ اس وقت بھی تھا آج بھی ہے، تو برساتی نالا جب ہوتا تو زمین سے نیچے ہو جاتا ہے، اب جب دیوار کی اوٹ میں کوئی آ جائے تو میدان میں کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں 50 آدمی رہیں گے، بہترین تیر انداز، ان کا کام یہ ہے کہ اگر پیچھے سے کوئی دشمن آئے تو ان کو اپنے تیر مار مار کے وہیں تک رکھنا ہے، یہاں تک نہیں آنے دینا۔ اور تمہیں ایک ہدایت یہ ہے، ہم جنگ جیت جائیں جنگ ہار جائیں، دونوں صورتوں میں، حتیٰ کہ اگر ہمارے اوپر ہم شہید ہو جائیں، ہمارے اوپر پرندے آ جائیں گوشت نوچنے کے لیے، تب بھی تم نے اس ٹیلے سے نہیں اترنا، تم نے وہیں رہنا، بس تمہارا کام یہی تک ہے، اس سے آگے نہیں۔ اور جب میدان میں جنگ شروع ہوئی، کفار بھاگے، اپنا مال، اپنے ساری چیزیں چھوڑ کے بھاگے، اسلحہ چھوڑ کے بھاگے، اپنے کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ کے بھاگے، اور قیمتی چیزیں چھوڑ کے بھاگے، 3000 تھے۔ جب بھاگے، جو نیچے میدان میں مسلمان تھے، انہوں نے، اب جو کافر میدان میں چھوڑ کے بھاگتا ہے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت، یہ جائز ہے مسلمانوں کے لیے، انہوں نے جمع کرنا شروع کیا۔ یہ ٹیلے پر جو کھڑے ہیں انہوں نے دیکھا مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جنگ تو ختم ہو گئی، وہ بھاگ گئے، یہ اتر کے آنے لگے نا، 6 7 11 12 آدمی رہ گئے، ان کے سردار تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا بھائی حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد تھا، تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، معاملہ ختم، بس یہ تو بھاگ گئے، وہ روکتے رہ گئے، یہ ادھر گئے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے مکے سے، انہوں نے دور سے دیکھا، بہت ماہر تھے، بہت ماہر تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کوئی جنگ مسلمانوں کی ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کی طرف سے نہ لڑا ہے۔ فرماتے ہیں میرے جسم پر ایک بالش بھر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کسی تلوار کا، کسی تیر کا، کسی خنجر کا نشان نہ ہو، جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے۔ موت آتی ہے بستر پر آتی ہے، میدان جنگ میں نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے کہاں آنی۔ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ اسی برساتی نالے میں دیوار کے ساتھ ساتھ آئے، انہوں نے دیکھا پہاڑ پر تو تھوڑے سے آدمی پیچھے سے آگے ان پر حملہ کرا، انہوں نے جتنا مقابلہ تھا کرا، سب شہید ہو گئے۔ یہ اس پہاڑی ٹیلے پر سے اوپر سے آ کے میدان میں آ گئے، مسلمانوں کو چھوڑ دیں، اور انہوں نے آ کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ وہ جو بھاگ کے بہت دور چلے گئے تھے وہ پھر پلٹ کر آئے نا، انہوں نے کہا ہمارے ساتھی پیچھے پہنچ گئے، دونوں طرف سے مسلمان گر گئے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیتوں میں مسلمانوں کی اس خامی کا ذکر کیا، اس کے نقصان بتلائے، اور جو وہ آئے تھے پھر وہ جنگ جیتی ہوئی جنگ بظاہر شکست میں تبدیل ہو گئی، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اور سب چیز تنبیہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے صاف اعلان فرمایا کہ میں ان کو معاف کر چکا ہوں، ان سے غلطی ہو گئی تھی، جان بوجھ کر نہیں ہوئی تھی، صاحب ایمان تھے، میں ان کو معاف کر چکا۔ اس کا پھر کیا سبب ہے وہ انشاءاللہ آئندہ بتلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یقین کامل کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔